کہ اس دیش میں شیعہ سنی ہندو مسلم سب ایک ہیں اور ہم کسی بھی دھرم میں کسی بھی طرح کی کسی بھی اسکرپچر میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ بات اس نے کہی ہے اس کا کہیں سے کہیں تک جو ہے شیعہ سنی لٹریچر میں کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ آدمی جاہل بھی ہے اور گمراہ بھی ہے اور احمق بھی ہے۔ اس کتاب پر جو اساس ہے اسلام کی اس کے اوپر سوال کھڑے کر کے وسیم رضوی مرتد ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا ہے۔ آل انڈیا مائنورٹی کمیشن کے وائس چیئرمین نے ایک نوٹس ایشو کر دیا ہے اس کو کہ 21 دن کے اندر جواب دے ورنہ ہم قانونی کارروائی تیرے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو آدمی دین سے پھر چکا ہو اس کی نماز جنازہ یا اس کا غسل و کفن اسلامی طریقے سے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پر۔ شیعہ اور سنی علماء یہاں پر ذمہ داران اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک مذمتی اجلاس وسیم رضوی کو لے کر یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں تمام لوگوں نے ایک رائے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک میمورنڈم یہاں پر وزیر داخلہ کو بھیجنے کی بات کہی گئی ہے، جس میں 4 پوائنٹ کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ علماء اکرام۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں شیعہ سنی اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے دیش کو۔ دیکھیے، دیش کے لیے میسیج اور شیعہ سنی کے سوال پر کچھ لوگ شرپسند عناصر نے ایک پھر کوشش کی کہ شیعہ سنی میں کنفلکٹ پیدا کی جائے، ان میں انتشار پیدا کیا جائے، اور وہ پوری طرح سے ناکام ہے۔ اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس دیش میں شیعہ سنی ہندو مسلم سب ایک ہیں اور ہم کسی بھی دھرم میں کسی بھی طرح کی کسی بھی اسکرپچر میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ مقصد جو تھا وسیم رضوی کا شیعہ سنیوں میں نفرت پھیلانا، جس طرح سے 3 خلفائے راشدین کا نام لے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد پوری طرح سے ختم ہو گیا اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر شیعہ سنی یونائٹ ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں۔ جی، یہ تو بہرحال آج ہمارے سامنے صورتحال جو ہے اس سے بخوبی یہ چیز واضح ہو چکی ہے اور یہ ایک احمقانہ حرکت تھی۔ یہ اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچتا تو اتنی بڑی حماقت شاید نہ کرتا۔ دیکھیے، جو بات اس نے کہی ہے اس کا کہیں سے کہیں تک جو ہے شیعہ سنی لٹریچر میں کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ ہم تلاش میں ہیں کہ وہ 26 آیتیں کون سی ہیں کہ جو اس نے جو ہے ثبوت کے اندر پیش کی ہیں۔ بہرحال ہمیں ابھی تک وہ آیتیں جو ہے وہ نہیں مل سکی ہیں، اور جس دن آیتیں ملیں گی ہم انہیں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے کہ ان کے صحیح معنی و مفہوم ہیں کیا۔ تو بہرحال یہ تو ہم پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر اسے منہ کی کھانی پڑے گی اور یہ سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کے اندر اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے اندر اور بہتری آئی ہے، یہ چیز بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ امت کے حق میں بہتر ہے۔ اور وقت پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے شوشے اس کے ذریعے چھوڑے جاتے ہیں، جیسے بابری مسجد کا جب قضیہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی خود پارٹی بننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مولانا کلوے جواز صاحب سے اس کا پورا دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی بار FIR ان کے خلاف کرائی گئی، مولانا کرانا چاہتے ہیں تو FIR نہیں ہوتی کیونکہ اتر پردیش میں BJP کی سرکار ہے، پراپرٹیز پر قبضہ ہے، مجرمانہ فطرت کا یہ آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار کی طرف سے خاص طور سے اگر اتر پردیش سرکار کی بات کریں کوئی معاملہ درج نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، بہرحال اس کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جس وقت UP میں مایاوتی کی حکومت تھی تو یہ انہی کی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر جیسے جیسے دوسری حکومتیں آئیں انہوں نے اپنی وابستگی جو ہے وہ تبدیل کی۔ دراصل کوئی نظریات نہیں تھے، اس کے اپنے مقاصد تھے، شخصی مقاصد تھے کہ جن کے اوپر جو جرائم اس نے انجام دیے تھے ان کے اوپر پردہ ڈالنا، اور وہ اسی صورت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا۔ اب بدقسمتی سے دیش کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہیں،
ख़ास तौर के ऊपर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है नफ़रतें फैलाना। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि मज़हब के ज़रिए से बहुत ज़्यादा लोगों को यानी गुमराह नहीं किया जा सकता। लोग मज़हब को यानी तक़द्दुस की नज़र से देखते हैं और इंसानियत की भलाई के और बेहतरी के उन्वान से जो है वो मज़हब की तरफ देखा जाता है। लोग जब समझेंगे कि वाक़ईन ये रास्ता जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है तो लोग मुतवज्जे होंगे। मौलाना क्या कहना चाहेंगे, एक होम मिनिस्ट्री को एक आप लोगों ने मेमोरेंडम भी तैयार करके भेजने की बात कही है, तो क्या पॉइंट हैं उसमें? देखिए वो 4 पॉइंट हैं, एक तो जो इसमें दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरे ख़्याल से ये मेमोरेंडम पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए कि वसीम रिजवी, जिसका मैंने अब तक पूरी गुफ्तगू में नाम नहीं लिया था, अब ले रहा हूँ कि ये वसीम रिजवी नाम का जो आदमी है, जैसा कि हज़रत मौलाना ने अभी फरमाया कि उसने तो ख़ुद हज़रत अली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई अगर ये कुरान करीम हज़रत अबू बकर के ज़माने का है, हज़रत उस्मान के ज़माने का है, हज़रत उमर के ज़माने का है, तो हज़रत अली तो उनके बाद खलीफा हुए, वो उसको पोस्टपोन करके दूसरा मुरतब करा देते नुस्खा जो सही होता। अगर ये 26 आयतें वाकई ऐसे ही होती जैसे ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जाहिल भी है और गुमराह भी है और अहमक भी है। हुकूमत हिंद को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वसीम रिजवी भले जाहिल हो, लेकिन इसके पीछे जो शैतानी क़ुव्वतें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने जलील करना चाहती हैं। हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी में एक ऐसी शक्ल में पेश करना चाहती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से इस्लाम का दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान समझा जाए। अगर इस वसीम रिजवी के फार्मूले को किसी भी तरह से थोड़ा सा भी सहारा गवर्नमेंट देती है या कोई हमारा जुडिशली सिस्टम कहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम, चाहे वो शीयत के मुसलमान हों चाहे वो सुन्नियत वाले मुसलमान हों, तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की एक ही इमेज जाएगी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत कुरान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और वो ऐसे लोगों को पाल पोस करके उनके ज़रिए ये हरकतें करा रहा है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी इस चीज़ को समझेगी और उसी के मुताबिक जो है वो एक संजीदा इक़दाम करेगी। और मुझे थोड़ा सा इशारा कल के फ़ैसले से मिला भी है। कौमी अक़लियती कमीशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन ने एक नोटिस इशू कर दिया है इसको कि 21 दिन के अंदर जवाब दे वरना हम कानूनी कार्रवाई तेरे ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक सरकारी इक़दाम ही है और आगे भी हुकूमत बड़े पैमाने पर भी उसी तरह का इक़दाम करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ना शिया, ख़ास तौर से शिया उलमा इकराम की अगर मैं बात करूँ तो कई बयानात ऐसे आए हैं कि हम लोग उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, या जो शिया कब्रिस्तान है उसमें जगह नहीं दी जाएगी तदफीन की, जिसको लेकर कल एक वीडियो ख़ुद वसीम रिजवी का आया कि मेरे घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, मेरे 4 दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कब्र तक पहुंचा देंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, चूँकि कुरान मजीद इस्लाम की मुक़द्दस और बुनियादी किताब है जिस पर फ़िरक़े और मसलकी इख्तलाफात के बावजूद तमाम मुसलमानों का अक़ीदा और एतक़ाद है, और हर मुसलमान कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानता है, जामे, ऐसी किताब जिसमें न कोई तब्दीली हुई है न कोई हज़्फ़ और इजाफ़ा हुआ है। लिहाजा उस किताब पर जो असास है इस्लाम की, उसके ऊपर सवाल खड़े करके वसीम रिजवी मुर्तद हो गया है, यानी अब उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहा है, जिसे दीन से फिर जाना कहते हैं। और जो आदमी दीन से फिर चुका हो उसकी नमाज जनाजा या उसका गुस्ल कफ़न इस्लामी तरीक़े से हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस तनाजुर में तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पे इस बात का बयान दिया है कि अगर ये मर जाता है या ख़ुदकुशी कर लेता है, जैसा कि उसने परेशान हाल ही में ये बात कही है, ऐसी सूरत में कोई उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, चूँकि ये मुसल्लम कायदा है कि जिसका एतक़ाद ही इस्लाम की बुनियादी किताब पर नहीं है तो उसके लिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बचती। तो इस तनाजुर में कहा गया है कि न तो इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह देने की ज़रूरत है और ना ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना, जिस तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो ख़ास तौर से अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, मौलाना कल्ब जवाद ने तुरंत एक प्रोग्राम किया और उसके बाद ये कहा कि हम दिल्ली में भी एहतजाज करेंगे, दिल्ली से भी कुछ लोगों को बुलाया, तो कहीं ना कहीं उसने मुँह की खाई है जिस तरह से
خلفاء راشدین کا نام لے کر کے، حضرت علی کا نام لے کر کے اس نے اس پورے معاملے کو شیعہ سنی کرنے کی کوشش کی۔ ہاں دیکھیے، اس نے یہ تو کوشش کی ہے مگر کامیاب تو نہیں ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں تمام سنی شیعہ چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، وہ سب کے سب ایک ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لیٹر یا ورڈ بھی ادھر ادھر بھی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے خلاف ایسے بولے گا، تو علماء تو بہت بڑے ہیں، دین کو جانتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے تو اس کے خلاف جائے گا تو اسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے۔ اور جس طرح سے 3 خلفائے راشدین جو شروع کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، ان کے اوپر جس طرح کے آروپ لگائے گئے ہیں قرآن کو لے کر، تو کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ تمام علماء نے جو ہے واضح کر دیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ الزام بے بنیاد ہے خلفاء کے اوپر، اور قرآن میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اور جو حادثہ پیش آیا ہے، اس سے ایک مثبت اور ایک اچھی بات یہ نکل کر آئی کہ تمام مسلمان آپس میں ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے تھے، یا جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ آتنکواد کی طرف بلاتا ہے، تو اب یہاں پر بہترین موقع ہے کہ مسلمان علماء صاحبان علم اور دانشوروں کو کہ وہ پیغام قرآن کو عام کرے، قرآن کس طریقے سے امن و شانتی کی طرف بلاتا ہے، اس چیز کو عام کیا جائے۔ یہ بہترین موقع ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں، تو اس توسط سے اور ایسے موقع پہ ان کی فکر جو ہے قرآن کو لے کے صحیح ہو جائے گی۔ شکریہ۔ یہ تھے علماء اکرام جو ہم سے بات کر رہے تھے۔ میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا بینر دکھانے کے لیے یہاں پر وسیم لعنتی کے ذریعے قرآن کریم کی توہین کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وسیم رضوی کا فوٹو لگا کر کے بائیکاٹ وسیم رضوی، آل انڈیا شیعہ کونسل اینڈ انجمن شیعہ ٹرسٹ صفا دہلی، اس کے ذریعے یہاں پر یہ مذمتی پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں ایک رائے ہو کے تمام علماء اکرام نے، کچھ سنی علماء اکرام بھی تھے اور شیعہ علماء کی تعداد زیادہ تھی، اور وسیم رضوی کے خلاف پوری طرح سے مذمت یہاں پر ظاہر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک میسیج دینے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ جن 26 آیات کا وہ ذکر کر رہا ہے ان کو چنہت کر کے ان کے بارے میں عام لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے، ان کا سیاق و سباق کیا تھا، کیا کانٹیکسٹ تھا، کن حالات میں ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ جو ایک بھرم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط چیز جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، اس پر انکش لگایا جا سکے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز میکس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔